آپ اتنی کریج سے اتنی ڈیئرنگ سے یہ بات کس طرح کرتے تھے پاکستان میں کہ جی کہ توہین رسالت قانون جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ڈسکریمنیٹری، کیوں کہتی ہیں آپ یہ بات، کس بیس پہ؟ جی فضالہ صاحبہ. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کامران کی کوئی بھی قانون جس کا اتنا بے تحاشا اس کا غلط استعمال ہو اور جس میں آئے دن لوگوں کی جانیں جائیں، جس میں آئے دن لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگے اور کبھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لوگوں نے کوئی اس طرح کا بلاسفیمی کی ہے، لیکن اس کے باوجود سال ہر سال لوگوں کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے، جیلوں کے اندر لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوتی ہیں، باہر لوگوں کوئی کسی پہ الزام لگا دے. تو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جس کے اندر اس قسم کے لیکونز ہو کہ جس کو ہر آدمی اپنے مقصد کے لیے مس یوز کر سکتا ہو، استعمال کر سکتا ہو، ایسے قانون کو بالکل ہٹانا کے سامنے. ایک منٹ میں آپ کو جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ مس یوز پہ تو میں بھی آؤں گا، اس میں بہت سے سوالات اٹھیں گے، بہت سے قانون ایسے مس یوز ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیا جائے، اس میں بعد میں آؤں گا. لیکن یہ صحیح بتائیے کہ آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ اور فلوسافکلی آپ ایز اے انڈیویجل اینڈ سٹیزن آف پاکستان یہ سمجھتی ہیں ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ یہ قانون مس ہینڈل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کہ یہ قانون جو ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ کہہ رہی ہیں مجھ سے؟ دیکھیں بالکل میں یہ بات کر رہی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ قانون ایک ویسٹرن لا ہے، جس طرح ابھی راجہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ 1927 میں انگریزوں نے اس خطے میں انٹروڈیوس کیا تھا. یہ ویسٹرن لا ہے اور اس وقت یہ ایک سیکولر لا تھا. اگر آپ وہ دیکھیں جس میں 395 جو ہے جو انگریز لے کر آئے تھے، اس میں یہ تھا کہ تمام مذاہب کی جو ہے اس کی آپ عزت کریں، کسی کی مذہب چاہے وہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، جو بھی ان کا مذہب ہے. یہ کمیونل ہارمونی کے لیے لا انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ ان کی عبادت گاہوں کو ڈیمیج نہ کیا جائے اور کسی کے مذہبی جذبات جو ہے اس کو نہ چھیڑا جائے. لیکن یہ دیکھیں کہ ضیاء الحق نے ایک خاص سوچی سمجھی، وہ ایک جو ریلیجس جو لابی تھی اس وقت، جو مذہبی ایک طرح سے رجت پسند لوگ جو تھے، ان کے کہنے پہ یہ سارا لا جس میں اس میں یہ 93 جی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر دوسرے انبیاء کرام جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی یہ قانون بن جائے تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، جس طرح کہ اتصام علیہ ظہیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو پھر بھی اعتراض ہوگا آئیڈیالوجیکلی اس سے، جی اس قانون سے؟ اب مجھے آپ کی ساری آواز نہیں آئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر باقی تمام مذاہب کے جو انبیاء ہیں ان کے لیے بھی توہین رسالت کا قانون بن جائے تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں مجھ سے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں وہ مطلب بیسیکلی یہ جو ہے کہ تمام مذاہب کے جو لوگ ہیں ایک ظاہر کہ ایک ملک کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق مختلف مذاہب سے ہوتا ہے. ہر مذہب کی عزت کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، اس کے لیے اگر کوئی قانون ہو تو وہ سب کے لیے ہونا چاہیے جو کہ تھا. اب آپ کو سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ وہ قانون جو کہ پاکستان کے بننے کے بعد بھی ہمارے پاس تھا اور اس کا مس یوز نہیں ہوتا تھا، کیا وجہ ہوئی کہ ضیاء الحق نے جب وہ امینڈمنٹس لے کے آیا، یہ جو بی اور سی کی جو امینڈمنٹ 395 بی اینڈ 39 سی کی جو امینڈمنٹ تھی یہ جی جو یہ امینڈمنٹ لے کر آیا، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بے تحاشا اس کا مس یوز ہوا ہے. پہلی خاتون ہے جس کا ایک اور خاتون زیب النساء ہے، 14 سال اس کو جیل میں رکھا گیا اور پھر ثابت ہوا کہ وہ بے گناہ تھی. رائٹ. وزار محفوظ صاحب، آپ کس بیس کے اوپر کہتے ہیں کہ توہین رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے اس کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ 4 نکات ہیں اس پہ. جی میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ ریاست جسے نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں اس کی بنیاد ہے ایکوالٹی آف سٹیزن شپ. کوئی قانون جو کمیونٹی اسپیسیفک ہو وہ شہریوں کی برابری اور مساوات کے منافی ہے. نمبر 2 295 موجود تھی جس کا تعلق بنیادی طور پہ ہیٹ اسپیچ سے ہے، دل آزاری سے ہے، اینڈ اٹ واز اپلیکیبل اکراس دی بورڈ فار آل ریلیجیس کمیونٹیز. میرا یہ کہنا ہے کہ ان انٹینٹ اس کی ڈرافٹنگ میں پائی جاتی تھی. آئی ریکال ویری ویڈلی کہ طاہر قادری اس وقت جو ہے وہ پیش ہوئے تھے وفاقی شرعی عدالت میں 1986 میں جب یہ قانون ڈیبیٹ کیا جا رہا تھا. میرا یہ کہنا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اٹ واز بیسیکلی ٹو کریٹ اے ٹول فار وچ ہنٹ. اور وچ ہنٹ کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ فوجداری قانون کا بنیادی اصول ہے کہ اس کی اسٹرکسٹ پاسبل
اپلیکیشن کی جاتی ہے. اس میں جب تک ڈیفینیشن موجود نہ ہو، جب تک یہ بالکل واضح نہ ہو کہ تھفٹ کیا ہے، چوری کا اظہار اپلیکیشن اس قانون میں ہے. اس میں جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بائی انو اینڈ بائی امپلیکیشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 3 یہ ہے کہ اس ملک میں اور دنیا کے تمام مذاہب میں دیکھیے، ایک تو ہے عام آدمی کا مین دی اسٹریٹ کا جو عقیدہ ہوتا ہے. جہاں تک تعلق ہے جو اسکالرس ہوتے ہیں، میں تو پیشوا کہتا ہوں، مذہبی پیشوا کہتا ہوں، ان کے لٹریچر میں اتنی ہیٹ اسپیچ پائی جاتی ہے. دس از جسٹ اے بگننگ دیٹ وی آر واچنگ وٹنسنگ ان دس کنٹری. ابھی تو صرف یہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے انفرادی طور پہ کچھ لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. آئی ٹیل یو ون کمیونٹی ول بی پٹڈ اگینسٹ مدر، کیونکہ ہر لٹریچر میں جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ لکھا گیا، آپ شیعہ سنی میں آپ سے کروں کہ انپرنٹیبل ایسے لفظ جو آپ کے اس پبلک چینل پہ ادا نہیں کیے جا سکتے، وہ چھپے ہوئے سب میں عرض کیے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو کرمنل ایکٹ ہے اس میں ڈیمیج کا پہلو پایا جانا چاہیے. اس کی بنیاد پبلک ریزن ہوتی ہے. اس قانون کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے ایک خاص کمیونٹی کا. یہ قانون بیسیکلی اس لیے غلط ہے کہ اس کی بنیاد ایک مسلم کمیونٹی ہے. یہ مسلم کمیونٹی کا عقیدہ ہے، اس کو قانون کی بنیاد نہیں بنے گا. تو کوئی مسلمان جو ہے وہ بھی تو اردو میں الزام لگا رہا ہے. ایگزیکٹلی وہ تو پھر پور بند رہے گا نا. اس لیے لفظ ٹو لا یوز کرے. یہ جو قانون ہے نعوذ باللہ، اگر ابتسام صاحب جو ہے جج ان کی جتنی بھی وہ پوائنٹ نماز پڑھنے مسلمان ہے، اگر یہ بھی توہین رسالت کرتے ہیں، لیٹ سپوز تو ان پہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ توہین رسالت کو کرتے ہی نہیں ہے. یہ اس لیے اتنی یہ بہت بڑا وہمہ ہے. بات کو کراس کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے ججوں کو یعنی کہ ان کو اسٹوپڈ کہہ رہے ہیں، ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، ان کی قوت مقابلہ جی میں عرض کیے دیتا ہوں. جی جی بالکل میں مجھے کرنے کے لیے بات کروں بالکل کریں. لوور کورٹ میں سرائے ماجدہ رضوی کے کیس کے کسی جج نے ایکوٹ نہیں کیا اور ہائی کورٹ نے یا ہائر کورٹس نے کسی کو جو ہے وہ سزا نہیں دی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اٹ از دا پبلک سوشل پریشر، اٹ از ایکسٹرا جوڈیشل پریشر وچ کمپیلز دا لوور جوڈیشری ٹو کنوکٹ. صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ قانون کس طرح مس ہو سکتا ہے، پھر ججز کی کریڈینشل جو ہے وہ تو خیر اقتدار صاحب آپ نے جو بات کہی ہے نا یہاں پہ نہیں بات رہے، لیکن پاکستانی ججز جو ہے ان کے تو ہاتھوں پہ جوڈیشل مرڈرز کے الزام لگے ہوئے ہیں. لیکن چھوڑ اس کا مطلب سارے آرگومنٹ ماننے کو چاہیے ججز کیوں لگے. ججز کی تو ہسٹری اتنی خراب ہے پاکستان کی، یہ بریک پہ جاتے ہیں اور واپس آتے اسی کو. آج کا ایشو بہت سینسٹیو ہے. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے اس کے اوپر بات چل رہی ہے. پروگرام کے پہلے سے ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی کہ کون جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں فلاسافیکلی وہ کیوں کرتے ہیں اور جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. پروگرام کی وجہ سے میں جو ہے وہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس بیس پہ کہ جی اس کی مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس قانون کی، وہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہے. اس میں رانا صاحب سے جانے سے پہلے الیگزینڈر صاحب آپ کا دل بڑا دکھا ہوا اس معاملے میں، کوئی لسٹ بھی آپ کے پاس ہے، ذرا بتائیے مجھے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 295C حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، کسی کو ضرورت ہی نہیں. اور یہ جتنے کیس بنائے جاتے ہیں یہ جھوٹے بنائے جاتے ہیں، اپنی دشمنیاں نپٹانے کے لیے بنائے جاتے ہیں. میں بتاتا ہوں، یہ دیکھیں فیصل آباد کے ترقی پسند شاعر نعمت عامر کو جبکہ وہ تھانے گیا اپنی مشکل بتانے کے لیے وہاں قتل کر دیا گیا. الزام کیا لگا اس پہ؟ الزام یہ کہ جی یہ اس کی شاعری جو ہے وہ توہین قریب میں ہوا اور پھر باجی قریب میں ہوا. ایک سیکنڈ، حافظ فاروق کا پہلے ذکر کر چکے، وہ خود مسلمان ایک حافظ اور اس کی لاش کو بسیتا گیا. اب اس کو منظور مسیح کو گجنا والے میں طاہر اقبال کو کوٹ لکھپت جیل میں مار اور انسیکیور سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انتہائی انسیکیور سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا نہیں. ابھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ میرے پاس لمبی لسٹ ہے، کیا کیا ہے
शांति नगर पूरा गांव जला दिया गया, ठीक है। कोई साबित हुई वहां पर ब्लास्फेमी? नहीं हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका किसी को सजा मिली? किसी को नहीं मिली। ताहिर इकबाल को मार दिया, क्या किसी को सजा हुई? नहीं हुई। वो देते ही नहीं। जहां तक आप पुलिस की इंक्वायरी पर जाते हैं, मैंने कहा पुलिस तो मासूम को कातिल और कातिल को मासूम, ये कुछ झूठ है? राइट, ये तो आम होता है। अभी मैं बोल रहा हूं जी, मुझे आपने बात करनी नहीं हुई अभी खत्म, मुझे बोलने दो, करें आप। हाँ जी, अभी 2 भाइयों को फैसलाबाद में अदालत के हाथों में कत्ल कर बकवास की थी उन्होंने। बिल्कुल मौजूद आपके बारे में आप सेक्सुअल अब्यूज का इल्जाम लगाएं, के बारे में आप जनाब उछला के बच्चों के साथ उनका ताल्लुक इल्जाम लगाए, तो कोई ये करे उम्मत मुसलमान मोशरे बिल्कुल भैया उसका लिटरेचर हमारे पास क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब when the matter is in the court, let the court decide. ये बात आपकी ठीक है, ठीक है, ये बात जब कोर्ट में था ये मामला, तो इनको किसने हाथ दिया? ये तो सारी कानून अपने हाथ में। वो 2 भाई जो आप करें अपील करें कोर्ट में, जिसको विवाद है किसको करें? करें। अभी आज के मैं मिस यूज पर कर रहा हूं, और आप मुझे, जब मेरे पास फ्लोर है तो मुझे बोलना करें। अब ठीक है जी, मैं अब मैं ये कहता हूं कि वो अदालत में है, अदालत को इख्तियार इनको तो मिल गया कि ये हमारे अभी वो 2 भाइयों को किस तरह डंडों से मार और पुलिस वहां तमाशा भाई बात नहीं करें। I'm not able to control it. When I'm speaking, आप बोले जब आपकी बात आ रही है, मैं बोल रही, ठीक है। मेरे पास ये, मैं कहता हूं कि ये झूठे मुकदमे बनाए गए हैं लोगों की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने, अपनी दुश्मनियां निपटाने के लिए, अपनी सियासी दुश्मनियां, और ये सारा जो है, और इसमें साबित नहीं होता। इसके बावजूद ये कहते हैं कि ये कानून बना है अकलियतों को मारने, दबाने, डराने और उन्हें गुलाम बनाने। एक मिनट, हाँ राजा साहब, बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है मेरा आपसे। आप इतने प्रोफेशनल लॉयर थे, सीनियर लॉयर है, कोई कानून अगर मिसयूज हो रहा है तो इसमें जो है वो कसूर किसका है? क्या कानून को खत्म कर दिया जाए, या फिर जजेस को पूछा जाए कि उसको मिसयूज क्यों होने दे रहे हैं, या इंतजामिया को पूछा जाए? राजा साहब क्या कहेंगे आप इस पे? मिसयूज हो रहा है एट द लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और आज से कोई 16 साल पहले महराज खालिद साहब थे प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद पड़ता है उन्होंने इशू रेज किया था कि मुझे राय दें कि मैं इस मिसयूज को कैसे कंट्रोल कर पाऊं। तो एक तो राय हो सकती है ये कि मेक इट नॉन कॉग्निजेबल, यही सजा रहे, मेक इट नॉन कॉग्निजेबल, इसका मिसयूज बंद हो जाएगा। नंबर 2, ये जो आज के अंदर रिवाज पैदा कर दिया ना जी, अच्छा जो आदमी शिकायत लेके जाए फौरी पर्चा कर दो, ये जो सेक्शन 3-4 है इनको इस्तिस्ना दे दें इस प्रैक्टिस से, और एट द लेवल ऑफ एसपी वो पहले इसकी तहकीक करे और फिर पर्चा रजिस्टर हो। तो मैं समझता हूं ये भी एक मैकेनिज्म होगा हाउ टू स्टॉप द मिस यूज ऑफ FIRs। राइट, और आज इसको आप आज कर लें, मुझे पूरा यकीन है, और मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये महराज खालिद साहब ने 1996 में ये बात रेज की थी, एंड आई इंसिडेंटली वाज देन एडवोकेट जनरल, मुझे बुलाया गया था और तब सारे लोग बैठे थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी और इस राय पे कायम हुए कि ये जो पर्चे का फौरी हो जाना है इसको किस तरह रोकते, और जो पुलिस प्रेशर है इसको निकाल दे, ये पर्चा होगा ही नहीं। अच्छा राजा साहब, एक बात बताइए कि जो कत्ल स्टॉल में किए जाते हैं, मतलब मैंने आपको स्टॉल दिला दिया, तो वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर से तो डिफरेंट है ना, जिसमें आप प्लानिंग करके किसी कत्ल कर रहे हैं, तो क्या उसकी सजा भी दस्तूर मुख्तलिफ है? जो किसी को प्रवोक करके आप, यानी आप मुझे आपने